پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے تعلق سے، اس کے آداب و احترام کے تعلق سے چند باتیں آئیں۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پڑھ لوگوں کے اندر اپنا ایک رسول بھیجا اور اس کی چند ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ پہلی ذمہ داری اللہ نے بیان فرمائی یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے۔ ویزکیہم، دوسری ذمہ داری یہ بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے اندرونی جو عیوب ہیں، جو ان کے اندر بری خصلتیں اور عادتیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، ان کی صفائی بھی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسری ذمہ داری بیان فرمائی کہ قرآن کریم اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ پہلے جو اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے الفاظ پڑھ کر کے سناتا ہے، اور یہ جو تیسری ذمہ داری اللہ نے بیان فرمائی کہ قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتا بلکہ قرآن کریم کا معنی، مطلب یہ بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ تین ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی ذمہ داری علماء کی بھی ہے، اہل علم کی بھی وہی ذمہ داری ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین ذمہ داریاں ڈالی تھیں، وہی تین ذمہ داریاں اہل علم کی بھی ہیں۔ چنانچہ انہی تین ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے یہ مدارس کا جال پھیلایا گیا ہے۔ ان مدارس کے اندر انہی تین ذمہ داریوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے الفاظ سیکھنا اور سکھانا۔ چنانچہ نورانی قاعدے سے لے کر کے حفظ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک ذمہ داری پر عمل کیا جاتا ہے۔ نورانی قاعدے کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ، اس کے حروف کی ادائیگی کس طریقے سے ہوگی وہ سکھایا جاتا ہے، اور پھر حفظ کی تکمیل تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی قرآن کریم کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، اندرونی جو عیوب ہیں، جو بری خصلتیں، بری عادتیں ہیں، ان کو دور کرنا، یعنی تربیت کرنا۔ یہ تربیت کرنا بھی یہ اہل علم کی اور مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ان مدارس کا مقصد صرف الفاظ سکھا دینا، تعلیم دے دینا، قرآن کریم پڑھا دینا، مولوی بنا دینا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کو انسان بنانا یہ مقصد ہے۔ ان کے اندر جو بری عادتیں، بری خصلتیں، کینہ، تکبر، حسد، بغض، عداوت اور غرض جتنے برے عیوب ہیں، ان تمام چیزوں سے پاک کرنا، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ بھی اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے یہاں پر جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کے اندر سے ان تمام عیوب کو دور کرنے کی فکر کریں۔ لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف تعلیم پر توجہ ہوتی ہے، تربیت پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ دوسری جو ذمہ داری ہے تربیت، طلبہ کی تربیت، یہ بھی ان مدرسے والوں کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کے معانی سکھانا۔ یہ جب آدمی مولویت پڑھتا ہے یہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیے، محض عالم ہو جانا یا کتابوں کا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک آدمی کی تربیت صحیح نہ ہو، آدمی انسان نہ بن پائے، تب تک وہ علم اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لکھا ہے کہ شیطان کے اندر کئی صفات موجود تھی۔ وہ عالم بھی بڑا تھا، بڑا عالم تھا شیطان، بڑا عابد بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عبادت کرنے والا تھا، عقل مند بھی بہت بڑا تھا، اور اس کو
اللہ کی معرفت بھی تھی، عارف بھی تھا، یہ 4 عین اس کے اندر موجود تھے۔ عالم بڑا تھا، اس کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلوم تھا، چونکہ فرشتوں کے اندر رہا کرتا تھا تو بہت بڑا عالم بھی تھا، اور عابد بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے وہ کرتا، اور عقل مند بھی تھا۔ عقل مند اتنا بڑا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جو اس وقت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، صرف اس نے سجدہ نہیں کیا، اور دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلیل یہ ہے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اور دلیل یہ ہے کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کا کام ہے اوپر ہونا اور مٹی کا کام ہے نیچے رہنا، تو آدم کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اگر صرف عقل کی بنیاد پر اس دلیل کو دیکھا جائے تو کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، صحیح دلیل تھی اس کی، تو عقل مند بھی بہت تھا اور عارف بھی تھا، پہچاننے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے واقف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ اللہ کے غصے پر غالب آ جاتا ہے۔ اس وقت اللہ نے اس کو کیا کہا؟ اخرج انک رجیم، نکل جا، تو مردود ہے۔ جب اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے حکم فرمایا اخرج انک رجیم، تو نکل جا، تو مردود ہے۔ اللہ کو اتنا سخت غصہ تھا، ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رہا، وہ جنت کے اندر رہا، عبادت کرتا رہا، لیکن اللہ کا ایک حکم نہیں مانا تو اللہ نے فرمایا اخرج انک رجیم فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک کے لیے۔ اتنا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن اللہ کو پہچاننے والا ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پھر بھی امید تھی، اللہ سے یہ درخواست کی قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، یعنی مجھ کو قیامت تک موت نہ آئے، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی مانگنے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے، تو اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ جا تجھے مہلت ہے، قال فإنک من المنظرین، تجھ کو مہلت مل گئی، مہلت مل گئی۔ تو عارف بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والا بھی تھا، لیکن اس کے اندر ایک عین کی کمی تھی، عاشق نہیں تھا، اللہ کا عاشق نہیں تھا، عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اپنا دماغ چلاتا تھا۔ عاشق کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی عاشق، باپ بھی عاشق، بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی جس چیز کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہے دیکھا جائے گا، تو بس الٹے سیدھے خواب آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں خواب میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے، یہ نہیں دیکھا کہ میری عقل کیا کہہ رہی ہے۔ شیطان نے کئی مرتبہ آ کر کے بہکانے کی کوشش کی، تو اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنے کے لیے چل پڑے، تو یہ تھے عاشق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام دنیا کے اندر اچھائی کے ساتھ پھیلایا، اور شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا تو کافروں میں سے ہو گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مدارس کا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں ہے، تربیت بھی مقصد ہے، تربیت بھی مقصد ہے۔ اور آدمی کو صحیح علم اس وقت آتا ہے جب کہ وہ اپنے استاذوں کی قدر کرے، ان کا احترام کرے، علم کی قدر کرے، ان کا احترام کرے، بغیر اس کے نہیں آتا۔ اگر ناقدری کے ساتھ میں کوئی علم دین حاصل کرنا چاہے تو اس پر جو ہے علم دین اس کو حاصل نہیں ہوتا، تربیت کے اندر ہی یہ بات داخل ہے۔ ابو داود کی روایت ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ قزع کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آدمی اپنے سر کے بال کہیں کے چھوٹے رکھے، کہیں کے بڑے رکھے،
جیسا کہ فیشن چلا ہوا ہے کہ پورے سر کے بالوں کو گھسیٹ کر کے یہاں پر جمع کر دیا جاتا ہے اوپر سر پہ، ایک بٹوڑا نما اس کا سر جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ تو بہت سے طالب علم اس طریقے کے آتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں اور بہت سارے مدرسوں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اسی حالت میں آ گئے۔ اگر مدرسے والوں نے کہہ دیا کہ بھئی جاؤ بال کٹوا کر کے آؤ، تو بس اگر ان کے ماں باپ کے دل کے اندر علم کی قدر ہوتی ہے تو وہ ان کے بالوں کو صحیح کروا دیتے ہیں، ورنہ تو کیا بچے کو اٹھا لیا جی ہم نہیں پڑھا رہے بچے کو۔ تو اس طریقے سے علم دین نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی جگہ کے بال چھوٹے ہوں، کسی جگہ کے بڑے ہوں، جب آدمی اس طریقے سے علم حاصل کرے گا تو علم نہیں آئے گا۔ امام شافعی نے اپنے استاد امام وکیع سے یہ شکایت کی کہ استاد جی میرے سبق یاد نہیں ہوتا، میں جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ عربی کا شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع سے اپنا حافظہ کمزور ہونے کی شکایت کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھ کو یہ وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اس لیے کہ یہ علم اللہ کا نور ہے اور گنہگاروں کو اللہ کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ تو جتنے گناہ کے کام ہیں طالب علم کو ان تمام کو چھوڑنا ضروری ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کھلم کھلا ہو یا چھپا ہوا ہو، تبھی علم دین آتا ہے، ورنہ علم دین آتا نہیں ہے۔ امام شافعی اپنے استاد کی قدر کتنی کیا کرتے تھے، کتنا ادب اور احترام کیا کرتے تھے کہ جب سبق کے اندر بیٹھتے تو کتاب کا ورقہ اس طریقے سے کھولتے، اتنی آہستہ سے کھولتے کہ کتاب کا جو پیج ہے، جو ورقہ ہے، اس کے کھلنے سے، اس کی آواز سے اپنے استاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اتنی آہستہ۔ آج کل تو ہم جو ہے علم کی قدر کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ علم کی ناقدری جو شروع ہوئی ہے وہ اسکولوں سے، کالجوں سے، اس لیے کہ وہاں تو استاد کو استاد سمجھا ہی نہیں جاتا، وہاں تو نوکر سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں، وہ ہمارا نوکر ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ جب ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہم اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے، وہ ہماری مرضی کے مطابق چلے گا۔ وہاں تو تربیت کا نام و نشان ہے ہی نہیں، تربیت کس چیز کو جو ہے کہا جاتا ہے، وہاں تو صرف کھانا کمانا سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے بینک بیلنس بنانا ہے، کس طریقے سے کمانا ہے، پیٹ کس طریقے سے بھرنا ہے، وہاں تو یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور مدارس کے اندر انسان جو ہے آدمی کو بنایا جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو استادوں کی ناقدری جو شروع ہوئی ہے، جو ہمارے اندر آئی ہے، وہ کہاں سے؟ اہل علم کی جو ناقدری، علم کی جو ناقدری آئی ہے وہ اسکولوں سے، کالجوں سے آئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بچے اسکول کالجوں کے اندر بھی اپنے استادوں کی قدر کرتے ہیں وہی آگے پہنچتے ہیں، اور جو اپنے استادوں کی ناقدری کرتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے، کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ ایک شاعر ہے علامہ زرنوجی فرماتے ہیں، ان المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان اذا هما لم يكرما فاصبر لذلك ان جفوت طبيبه واصبر لجهلك ان جفوت معلما۔ یہ فرماتے ہیں ان المعلم والطبيب كلاهما کہ استاد اور ڈاکٹر اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتے کہ جب تک کہ ان کا ادب اور احترام نہ کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں آگے کہ اگر تم نے کسی ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کر دی، اس کی بے ادبی کر دی، اس کی ناقدری کر دی، تو پھر اپنی بیماری پر صبر کرو، تم کو ٹھیک دوائی نہیں ملے گی، تم ٹھیک ہوگے ہی نہیں۔ جب تمہیں اس سے عقیدت نہیں ہے، اس کا ادب نہیں ہے، تو پھر ٹھیک کہاں سے ہو جاؤ گے؟ آدھی بیماری جو ٹھیک ہوتی ہے وہ تو عقیدت سے اور یقین سے ختم ہو جاتی ہے۔ وَاصْبِرْ لِجَهْلِكَ إِنْ جَفَوْتَ مُعَلِّمًا، اور اگر تم نے اپنے استاد کی ناقدری کر دی تو پھر اپنی جہالت پر صبر کرو۔ بہرحال میں جو یہ باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بھی بچے کسی نہ کسی جگہ پڑھتے ہوں گے، کسی مدرسے کے اندر یا کسی مسجد کے اندر پڑھتے ہوں گے، تو ان کے دلوں کے اندر علم کا احترام، جس استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں ان کا احترام ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ تو پھر اگر ناقدری ہوگی کسی بھی چیز کی تو پھر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پھر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے دن سے ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں آ رہا۔ وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔